خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کے نام سے آج 4 تاریخ ہے، 5واں مہینہ ہے، اور ایک بار پھر میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے آتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے منڈے کسی وجہ سے رہ گئی تھی، لیکن آج ایک بار پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، ڈورتھی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور خدا کا پیغام، میسج اور کلام لے کر آئے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ آج ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، میں خدا کی خادمہ سے کہوں گا کہ ورشپ لیڈ کریں۔ تھینک یو جیسس۔ ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، اس کی راہوں پہ چلتا رہوں عمر بھر، بیت جائے یوں ہی زندگی کا سفر، اس کی راہوں پہ چلتا رہوں عمر بھر، بیت جائے یوں ہی زندگی کا سفر، فضل کر تو عطا، Praise God۔ میں تو کچھ بھی نہیں، لے کر تو عطا، میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، اس کا رستہ اگرچہ بڑا تنگ ہے ہر قدم پر، مگر وہ میرے سنگ ہے، اس کا رستہ اگرچہ بڑا تنگ ہے ہر قدم پر، مگر وہ میرے سنگ ہے، وہ میرا رہنما، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ میرا رہنما، میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، خاک ہوں خاک میں لوٹنا ہے مجھے، یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے مجھے، خاک ہوں خاک میں لوٹنا ہے مجھے، یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے مجھے، وہ ٹھکانہ میرا میں تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹھکانہ میرا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، ابھی خدا کی خادمہ نے ورشپ میں
اس گیت کو گایا ہے، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے خدا میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہم آج اس بات کو اگر غور و فکر کریں تو مسیح یسوع کے اگر نام ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں زندگی نہیں ہے، کیونکہ یسوع زندگی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس دور میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، افراتفری ہے، اور لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو پھر ہمیں چند ایسی دنیاوی باتیں جو ہم گھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، ہو رہی ہیں، اور دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک توبہ نہیں کی جا رہی۔ یہ وہ وقت ہمیں ملا ہے کہ ہم پوری دنیا کے تمام لوگ، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ان کا ہے، خدا کے آگے جھکنا ہے اور اپنے ان گناہوں کا جو بے حد ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اور پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کریں، اس لیے اسے انسان کو بنانا پڑا۔ فرشتے گان تو اس کے پاس بہت تھے، پر اسے آدمیوں، انسانوں کو زیادہ پیار اس نے چاہا کہ وہ کریں گے مجھ سے، اسی لیے اس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ خدا فیلوشپ چاہتا ہے، قریبی چاہتا ہے۔ ہم اسے وقت کہاں دے رہے ہیں، کیسا دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے؟ اب ظاہری چیز ہے کہ خدا نے تو ہمیں اپنے پاس بات چیت کے لیے بنایا ہے۔ دن میں یا رات میں ہم کتنی بار خدا کی قربت میں بیٹھتے اور اس کے کلام کو پڑھتے اور اس سے باتیں کرتے ہیں؟ بہت کم۔ خدا نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کی قربت ہی حاصل نہ کریں یا اسے وقت ہی نہ دیں۔ اسے پتہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن جو اس کا وقت ہے کم سے کم 1 گھنٹہ تو ہمیں دینا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم 1 گھنٹہ اسے دیں، فیلوشپ کرے، اس سے باتیں کرے۔ لیکن کیا ہو گیا انسان کو کہ انسان بھولتا چلا جاتا ہے اور گناہ پر گناہ پر گناہ انسان کیے جاتا ہے۔ آج کا جو عنوان میسج رکھا گیا ہے وہ ہے ریپینٹنس۔ ریپینٹنس اردو میں توبہ کا ہے، اردو میں توبہ کا ہے۔ آج ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے پہلے ہم سے کیا چاہا، اور کلام مقدس میں ہم اعمال میں کیا سیکھتے ہیں۔ میں خدا کی خادمت سے درخواست کروں گا، اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 36
37 और 38 आयत पढ़ें। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। आमीन। हाँ, अगर हम सीखते हैं अभी यहाँ पर, मैं 37वीं आयत पढ़ता हूँ। जब इन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? सवाल है, जब गुनाह हो गया तो फिर हम देखते हैं अब पतरस क्या कहता है। पतरस ने कहा 38वीं आयत में, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। अगर हम यहाँ सीखते हैं कि पतरस रसूल भी, इससे पहले खुदा ने यीशु मसीह तो कह ही चुके हैं, अभी हम अमाल में इनके बारे में पढ़ते हैं, रसूलों के बारे में, कि रसूल भी क्या कहते हैं, हर एक अपने गुनाह की माफी के लिए किसके पास आए? यीशु मसीह के नाम से उसके पास आना है। माफी गुनाहों की दुनिया में किसी और नबी, किसी और पैगंबर, किसी और के पास नहीं, सिवाय मसीह यीशु के। ये वो नाम है जो हमें मिला है, मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा यीशु नाम, मीठा नाम है। इस नाम से आज हमने तौबा के बारे में सीखना मजीद है। आगे भी हम चलेंगे कि किस तरह हमने और भी तौबा पर यानी रिपेंटेंस पर सीखना है। आए यशाया की किताब 64वां बाब उसकी 6 आयत, क्या लिखा है? खुदा की खादमा से दरखास्त है कि वो पढ़े। और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। हालेलुया। यहाँ हम सीखते हैं, नबी है, यशाया नबी है, क्या फरमाता है? मैं पढ़ता हूं ताकि एक बार फिर रिवाइज हो जाए। आओ हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी, जितने हम काम आगे पीछे करते हैं, क्या है? रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। यहाँ हम देखें कि किस तरह रास्तबाज के बारे में भी हम यह सीख रहे हैं, जो रास्तबाज बनना ही नहीं चाहते, उनके लिए भी है नापाक चीज, नापाक लिबास की मानिंद है। नापाक चीज नापाक लिबास की मानिंद है।
جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، خدا کی حضوری سے دور کس طرح آئیں؟ پیدائش میں چلتے ہیں۔ پیدائش میں دیکھیں، آدم کو جب خدا شام کو ٹھنڈے ٹائم ملا کرتا تھا اور اس کے پاس آتا تھا تو اسے آواز دیتا تھا۔ خدا نے ایک حکم دیا اسے، دو چیزیں ہیں، پر آدم نے کی بات کو نہ مانا، شارٹ کرتے ہوئے، اور گناہ کر بیٹھا۔ اور جب خدا نے شام آواز دی تو کرتا تھا، آج وہ اس کی آواز کو سن کر چپ گیا۔ یہاں ہم سیکھیں، جب ہم گناہ نہیں کرتے، جب ہم پیور ہوتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں، اس وقت ہم خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اور ہم فیلوشپ کر سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتے ہیں، جس طرح آدم کے ساتھ یہوہ پاک خدا باتیں کرتا۔ جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہم فیلوشپ کرتے ہیں۔ اور جب آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی تو میں چھپ گیا، میں ڈر گیا، یہاں ہم دیکھتے ہیں آدم وہی یہوہ پاک خدا جو باتیں کرتے تھے، آج ڈر گیا ہے۔ غور کریں کہ ڈرنا کیسا اسے محسوس ہوا اور کیوں اسے لگا کہ وہ ڈر گیا ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو خدا سے چھپتا ہے اور دوریاں حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ خدا نور ہے، اور نور اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آئے ہم آگے بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح صحیح توبہ کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سچی توبہ کس طرح ہوگی تو زبور 51 1 سے 4 ہم پڑھتے ہیں۔ زبور 51 1 سے 4۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ آمین۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اب کس طرح توبہ کے لیے آنا ہے۔ زبور 91 51 1 سے 4 آیت ایک بار میں پھر پڑھوں گا۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر کیا کر؟ رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری خطائیں مٹا دے۔ یہ ہم نے بیٹھ کر خدا کی حضوری میں کہنا ہے کہ میری خطائیں مٹا دیں۔ آگے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر دے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم یسوع مسیح کا لہو جب ہم اپنے اوپر مانگتے ہیں
جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں ان گناہوں پر، کیونکہ یسوع مسیح ناصری کا وہ لہو ہے، جب ہم اپنی خطاؤں پر، گندگی پر، گناہوں پر مانگیں گے تو وہ یسوع کا لہو ان تمام گندے ناپاک گناہوں کو لہو کے وسیلے دھو کے پاک صاف کر دے گا۔ کہتا ہے کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرنے بیٹھے تو یہ یاد رکھیں ان باتوں کو، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہوہ پاک خدا کا ہی گناہ کرتے ہیں اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہمیں ملتی ہے کہ ہم جب خدا کے پاس آ کر اپنے آپ کو چھوٹا بناتے اور ان گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں آ کر اس طرح کہا کریں۔ اب ہم اسے آگے اور بھی ہے تاکہ میں آگے چلوں، زبور 32 کا 5ویں آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ ہاللویا۔ دیکھیں 32 زبور اس کی 5ویں آیت، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا، یعنی خدا ہے اور انسان ہے۔ اب انسان خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بد کرداری کو نہ چھپایا۔ بہت سے لوگ گناہوں کو چھپاتے اور آدھا توبہ کرتے اور بس سب کچھ یہی کرتے۔ پھر کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا۔ خداوند کے حضوری میں خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ اقرار کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، توبہ کریں، یعنی کیونکہ موضوع توبہ ہے۔ توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ آگے بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم اور بھی آگے تو امثال 28 کا 13ویں آیت، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی۔ ہاللویا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ دیکھیں ہم ڈر جاتے ہیں، گناہ تو ہم کر لیتے ہیں، چاہے کیسا بھی ہو گناہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے نہ چھپائیں۔ خدا نے تو پہلے سے ہی آپ کا پتہ کر لیا ہے، آپ نے تو صرف اسے بتانا ہے، اسے تو آلریڈی پہلے سے ہی پتہ ہے۔ وہ تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اقرار کریں۔ جو اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے
उस पर रहमत करता है। आमीन। जो तर्क करता है, जो गुनाह हमसे हो गए, जब हम खुदा के हुजूरी में जाते, तौबा करते हैं और कोई गुनाह छुपाते नहीं है, तो फिर उन गुनाहों को जो हमने कर लिए हैं, हम कोशिश करें कि वो गुनाह वापस ना आ जाए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए आगे भी हम चलते हैं, हम किस तरह अब रास्ते की तरफ जिंदा रहेंगे। रोमियो की किताब 6 बाब उसकी 13वीं आयत में क्या मरकूम है, पढ़ेंगे। रोमियो 6 उसकी 13वीं आयत। और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। हम यहाँ सीखते हैं कि अपने जिस्म को गुनाह के सुपुर्द ना करें। गुनाह से बचना है, और जिस्म से गुनाह हम कर लेते हैं। इस चीजों से हमने बचना है। इसीलिए यहाँ पर हमने ये सीखा है 13वीं आयत में, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया के करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। जी, जिंदा जानकर, हम जिंदा जाने, गुनाह की हालत में मर जाते, मुर्दा हो जाते। तो ये बात हमें सीखने की जरूरत है कि जब हम गुनाह करते हैं, गुनाह हमारे अंदर कैसे आता है। अब हम सुनते हैं। आज अब गौर से सुने, चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। जब हम गाली देते हैं, गालियां देते हैं, तो वो रास्ता, वो दरवाजा हम शैतान का खोल देते हैं। और जब शैतान का दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही हम गालियां देते हैं या हम मूवीज देखते हैं, फिल्में गंदी देखते हैं, या हम सेक्स के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, तो फिर हम वो दरवाजा जो शैतान को अंदर नहीं आना चाहिए, हम खोल देते हैं शैतान के लिए। तो वो आसानी से हमारे अंदर आता है। और फिर क्या होता है, इंसान बद से बदतर होता चला जाता है। फिर वो दुआ में नहीं बैठता, वो दुआ से दूर हो जाता है, वो इंसानों से नफरत करना शुरू हो जाता है, वो गुनाह की हालत में गिरा रहता है, और हर वक्त उसके जहन में और जुबान पर बुराई रहती है। जब कभी आपके जहन में गुनाह आ जाए, तो गौर से मेरी बात को सुने। शैतान आपके जहन को नहीं पढ़ सकता। अगर जहन में गंदी बातें, ख्याल आ गए हैं, वो आपको रीड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप जुबान से इकरार कर देंगे, बोलना शुरू करेंगे, एकदम शैतान पकड़ लेगा और अंदर चला जाएगा।
پھر گناہ پر گناہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب توبہ کے لیے بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ دل ہی نہیں کرتا توبہ کرنے کے لیے۔ ہاں کر لیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں، اور وہ شیطان پھر ہمیں تکلیفیں دیتا ہے۔ ہم دعا میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہم دعا بھی نہیں کر رہے، گناہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نہ توبہ کر رہے ہیں اور نہ خدا کے حضوری میں دوبارہ آ کر ہم اقرار کر رہے ہیں اور خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں روح القدس کیسے ملے گا؟ جس طرح پطرس رسول کہتے ہیں 38ویں آیت میں، اعمال کی دوسرے باب کے 38ویں، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو تم کو روح القدس انعام میں ملے گا۔ ہاللویہ۔ اب کیوں کہ وہ خطا کار کے اندر روح القدس موجود نہیں ہے، روح القدس اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، گناہ کی حالت میں روح القدس اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب دوبارہ کیسے لانا ہے؟ عزیزو، یہ 5 منٹ کی توبہ نہیں ہوتی، یہ کچھ وقت لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں جب روح القدس ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو روح القدس کب آئے گا؟ جب ہیکل انسان کی صاف ہوگی، اور جب گناہ اس کے اندر ہے تو روح القدس باہر ہے، وہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے، وہ نہیں آئے گا، دور چلا جائے گا۔ اس لیے جب اس کے اندر روح القدس نہیں ہے جو پطرس رسول کہتے ہیں، تو وہ پطرس رسول نے جو کہا وہ روح القدس کہاں گیا؟ پھر تو گناہ شامل ہے۔ خدا گناہ کو تو نہیں دیکھتا، نفرت کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے انسان سے پیار کیا کہ وہ ہم سے پیار کرے۔ وہ کیسے؟ پھر ملاپ کیسے ہوگا؟ پھر باپ سے ملاپ کیسے ہوگا؟ روح القدس دوبارہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی 5-10 منٹ کے اندر توبہ تو نہیں ہوتی، یہ تو پچھتاوا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ میں نے جو سیکھا ہے، کئی دن بھی لگ جاتے ہیں، اور معاف پھر آخر میں خدا کرتا ہے، معاف وہ ضرور کر دیتا ہے، رحیم ہے۔ لیکن اگر ہم سچے دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں اور ہم توبہ کریں اور اپنے ہر گناہ، کوئی گناہ نہ چھپائیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہر گناہ خدا کے حضوری میں رکھیں اور معافی مانگیں۔ معافی جب ہم مانگیں گے تو رحیم خدا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ کس طرح آپ توبہ کرتے ہیں، روتے فریاد کرتے، آنسو بہاتے ہیں، اور جب آپ یسوع مسیح کا لہو ان گناہوں پر لیتے ہیں تو پھر وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی یسوع مسیح کا لہو ان گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد آتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے، تو جب آپ واپس بلائیں گے روح القدس کو، تو وہ روح القدس ایک بار پھر آپ پر آ جائے گا۔ ہاللویہ۔ پھر آئے گا، کیوں کہ وہ جو ہیکل ہے وہ اب صاف ہو چکی ہے،
توبہ ہو چکی ہے، یسوع مسیح کا لہو سے دھل چکا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ شیطان کو دوبارہ اندر نہ آنے دیں۔ لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے یہ غلطیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم شکر کرتے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کا، جس نے ہماری ان غلطیوں کو جو بار بار ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے وسیلے سے، اس کے لہو کے وسیلے سے ہم بار بار معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہی دفعہ معاف ہوتے تو ہم تو گناہگار ہی رہتے، تمہارے اندر تو پھر توبہ ہوتی نہیں، توبہ ہم کرتے رہتے تو گناہ معاف نہیں ہونے تھے۔ یہی تو فضل ہے اس نام کا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہمیں یسوع ملا ہے۔ اگر ایسا نام نہ ملتا تو ایک ہی بار ہم توبہ کرتے تو ہمارے گناہ مٹتے، اور اگر ہم پھر گناہ کر لیتے تو کہتے اب تو گناہ ہی نہیں مٹیں گے۔ لیکن اس کے فضل کی وجہ سے، اس کے رحم کی وجہ سے، یسوع نے پیار کیا، خدا نے پیار کیا، ہاں، یہوہ پاک نے انسان سے ایسا پیار کیا کہ وہ ابن انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس نے ہم سے پیار کیا، اسے پتہ ہے ہم کمزور ہیں، اسی لیے خدا کا بندہ ارنسٹ بھائی کہتے ہیں، بار بار بہا لہو یسوع کا۔ اگر ایک ہی بار بہتا لہو یسوع کا تو ایک ہی بار معافی تھی ہماری۔ یہ تو بار بار ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جب ہم گناہ کر لیتے ہیں وہ ہمیں اپنے لہو سے جب ہم کہتے ہیں تو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ زمین کی تہ اور سمندر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے روح القدس کا۔ روح القدس کا گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے جو خدا کے قریبی خادم ہیں، جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ خدا نے اسے بنایا ہے اور خدا نے اسے بے زیادہ برکتوں پر برکتیں دے دی ہیں، اور ان کی نبوتیں پوری ہوتی ہیں، ان کی رویا پوری ہوتی ہیں، ان کے ورڈ آف نالج وزڈم پورے ہوتے ہیں، تو ایسے خادموں کو کبھی برا نہ کہنا، یہ آپ کے لیے پھندا بن جائے گا۔ اس لیے ایسے خادمین جو خدا کے قریب ہیں، خدا کہتا ہے میں انہیں اپنی آنکھ کی پتلی کے پاس رکھتا ہوں، وہ لحاظ نہیں کرے گا۔ بلا وجہ اور بہت سے دنیا میں پاسٹرز بن چکے ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن خدا نے کہا کہ بہت سے لوگ اور بھی آئیں گے، وہ میرے نام سے آئیں گے، لیکن جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ وہ خود سے پاسٹر بن چکے ہیں۔ خود سے بن جانا اور بات ہے، لیکن جب خدا بلاتا ہے، خدا چنتا ہے، تب ان کے اوپر خدا کا فضل رہتا ہے۔ آمین۔ آئیں اب ہم، کیونکہ منڈے میٹنگ ہے، گھر پر ہو رہی ہے، تمام لوگ جو بیٹھے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، اور جو دعا میں اب کرنے کو ہوں، جب بھی آپ اس کو سنیں گے، ایسی ہی ایسی شفا اور برکت بھی ملے گی۔
خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، میں تیرا شکر کرتا ہوں تمام دیکھنے والے فیس بک پر جنہوں نے مجھ سے کمنٹ کی ہے، جنہوں نے کہا، انہیں بھی خداوند تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنہوں نے مجھے فون کر کے اپنی تمام بیماریاں بتائیں، خداوند مشکلیں انہوں نے بتائی، مجھے پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک پیاس ہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، مشکلان پڑی ہے خداوند۔ یہ مشکل وقت ہے کرونا وائرس کی وجہ سے خداوند، تیرے لوگ جو تیرے نام سے خدا کہلاتے ہیں ان پر رحم کر خداوند، یسوع کے نام سے، جو یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں۔ تو سب دنیا کے لیے آیا ہے خداوند، تو سب کے لیے آیا ہے۔ تو نے ہر انسان سے پیار کیا ہے، تو نے کسی انسان سے، کسی مذہب سے نفرت نہیں کی خدا۔ تو انسانوں کو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رجوع لائیں میرے پاس اور واپس آئیں۔ اے خداوند پاک خدا، جتنے مشکل گھڑی میں ہیں، جو پیسے پائی کی پرابلمز میں ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، خدا مہیا کر ان کے لیے۔ میں تیری خادمہ کے ساتھ متفق ہوتا اور ان تمام لوگوں کے لیے معجزات سپر نیچرل طریقے سے مانگ لیتا ہوں، آمین آمین، سپر نیچرل طریقے سے مانگ لیتا ہوں۔ اے خدا پاک خدا، روح خدا، روح القدس یسوع، ہم سب پر رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا خداوند۔ جو بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، جو کینسر میں ہیں، یسوع نام سے وہ کینسر جاتا رہے، یسوع کے نام میں۔ ڈائبٹیز، شوگر، جو بھی سنے ایمان کے ساتھ ڈائبٹیز جاتی رہے یسوع مسیح کے نام میں۔ ہر قسم کا زخم جاتا رہے یسوع مسیح کے نام میں۔ چکر آتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، چکر آنا بند ہو جائیں۔ بلڈ پریشر ہائی لو یسوع کے نام میں نارمل ہو جائے۔ ہڈیوں میں تکلیفیں ہیں یسوع مسیح کے نام سے چلی جائیں۔ جنہیں بواسیر ہے، گندی بیماری ہے، یسوع نام میں چھڑکتا ہوں، روح القدس کی آگ ان پر آئے اور جل کر ختم ہو جا مجھ سے یسوع کے نام میں۔ اے خدا، جن کی آنکھوں میں پرابلم ہے، یسوع نام میں ان کی آنکھیں نارمل ہو جائیں، نارمل ہو جائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف ہے، ہڈیوں کی تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، اے ہڈیوں میں تم سے کلام کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ گردن کی مورے ہلے ہوئے ہیں، میں کلام کرتا ہوں تمہارے ساتھ، نارمل ہو جاؤ، واپس آ جاؤ۔ دردیں جاتی رہیں، مورے کی دردیں جاتی رہیں، ہر قسم کی دردیں جاتی رہیں۔ کرونا وائرس کے جو کچھ مریض ہیں، شفا لے لو، شفا یسوع مسیح کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں ہر قسم کی بیماری پہ سے شفا لو یسوع مسیح کے نام میں۔ ماریا سنبل کے لیے جو کینیڈا میں ہیں، خداوند مشکلات میں ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہونا، انہیں گھر لے کے دے خداوند، انہیں نوکری چاہیے۔ کینیڈا میں نوکری کی بڑی پرابلمز ہیں، خداوند میں ایمان رکھتا ہوں تو اس بیٹے کو، اس کے شوہر کو نوکری دے گا، کاروبار دے گا۔ اسی طرح جبران اور زارا کے لیے جو امریکہ میں ہے، خداوند ان کی مشکل آسان کر دے یسوع نام میں۔ جو بیٹا دبئی میں ہے کرسٹیفر، خداوند اس پر رحم کر۔ جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جو سوئٹزرلینڈ میں مشکل میں ہیں، جمیل ہے، خداوند وہ گر گیا ہے، وہ پرابلم ہے، وہ ہڈیوں میں اس کے بازو سوجا ہوا ہے، خداوند یسوع کے نام میں
यीशु के नाम में यीशु के नाम मैं उस बाजू को, उस हड्डियों को, उस बाजू की हड्डियों को कलाम करता, हुक्म देता हूँ, वापस अपनी जगह पर आ जाओ, वापस अपनी जगह पर आओ, वापस अपनी जगह पर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो शादी नहीं हो रही, जिनकी बेटों और बेटियों की शादी नहीं हो रही, यीशु नाम में मौजे हों, उनके लिए लाइफ पार्टनर अच्छे। खुदा मैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है, जो वो चाह रहे हैं इस वक्त, खुदावंद यीशु नाम में उनके लिए हो जाए, उनके लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन।